السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں بیسیکلی ہم بات کریں گے کہ آسٹریلیا جانا چاہیے یا یو کے جانا چاہیے، کیونکہ میں ہونیسٹلی آپ کو بتاؤں تو مڈل کلاس لوگ جس میں بھی آتا ہوں، تو ہم جب کنٹری چوز کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے مائنڈ میں بہت سارے کوشچنز ہوتے ہیں کہ یار کہاں پہ پی آر ملے گی، کہاں پہ ہم جو ہے وہ سیٹلمنٹ آسان ہوگی، کہاں پہ پیسے زیادہ ہیں۔ تو یہ آسٹریلیا اور یو کے انسان کو بہت زیادہ کنفیوز کرتا ہے کہ میں کہاں پہ جاؤں نا۔ آسٹریلیا کے اپنے فائدے ہیں، یو کے اپنے فائدے ہیں، یو کے کچھ نقصانات بھی ہیں، آسٹریلیا کے بھی کچھ نقصانات بھی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر آج جو ہے وہ میں ڈیٹیل سے جو ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جب میں تھا تو میں بھی آسٹریلیا جانا چاہتا تھا، اور موسٹلی اسٹوڈنٹس آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کا کسی وجہ سے وہاں پہ نہیں ہوتا یا کچھ ان کا مسئلہ بنتا ہے تو وہ پھر یو کے آ جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ آسٹریلیا جانا چاہیے، یو کے جانا چاہیے، یا کون سا کنٹری بہتر ہے، کون سا جو ہے وہ کیا پروز اینڈ کونز ہیں۔ تو چلیں اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ پوائنٹس کو جو ہے وہ پراپرلی ڈسکرائب کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں پی آر ہے، انکم کتنی ہے، ویجز کتنے ملتے ہیں، سیٹلمنٹ کہاں پہ آسان ہے، ایجوکیشن کی کوالٹی کہاں پہ اچھی ہے، کہاں پہ بری ہے۔ ان ساری چیزوں کو میں دونوں جو ہے وہ کنٹریز کو کمپیئر کروں گا، تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور ڈیسیجن لینے میں آسانی ہوگی کہ آپ جو ہے وہ کون سا ڈیسیجن لیں۔ پھر ویزا پروسیسنگ ٹائم کہاں پہ جلدی ہے، کہاں پہ لیٹ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر اینڈ میں آپ کو جو ہے وہ کنکلوڈ کر کے بتاؤں گا کہ میری نظر میں یا میرا پرسپیکٹیو کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ آسٹریلیا جائیں یا یو کے جائیں۔ تو چلیں، سب سے پہلی چیز جو ہم اس میں ڈسکس کریں گے وہ ہے کوالٹی آف ایجوکیشن۔ تو ڈیفینیٹلی 100% پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے کوالٹی آف ایجوکیشن یو کے کی اور آسٹریلیا دونوں کی بہت اچھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یو کے اندر جو ہے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں بہتر، ایسا بھی نہیں ہے کہ آسٹریلیا کے اندر کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ بہت بہتر ہے اور یو کے کی اچھی نہیں ہے۔ کوالٹی آف ایجوکیشن دونوں کنٹریز میں بہت زیادہ اچھی ہے۔ آپ جس بھی کنٹری میں جائیں، آسٹریلیا جائیں، یو کے جائیں، کوالٹی آف ایجوکیشن دونوں میں بہت بہتر ہے۔ دونوں میں ورلڈ رینک یونیورسٹیز ہیں، دونوں کے اندر جو ہے وہ بہت اچھی رینکنگ، ٹاپ 500 میں آنے والی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں۔ اس کے برعکس یو کے کا تھوڑا سا فائدہ یہ ہے کہ یہاں ماسٹر 1 سال کا ہوتا ہے، تو اگر آپ ماسٹر کرنے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ کم ٹائمنگ میں آپ ماسٹر کمپلیٹ کر لیں گے۔ 1 سال کا ماسٹر ہے تو جلدی سے ماسٹر ہو جائے گا، جلدی سے آپ PSW لے لیں گے اور پیسے کمانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ایک سب سے بڑا بینیفٹ ہے یو کے کا ایز کمپیئر ٹو آسٹریلیا۔ دوسرا جو فائدہ ہے ہمارے پاس یو کے کا وہ یہ ہے کہ ویزا پروسیسنگ ٹائم بہت شارٹ ہے، یعنی آپ ابھی تو سپر پریورٹی اور پریورٹی ویزاز بھی جو ہے وہ اوپن ہو چکے ہیں، تو آپ ایک دن میں ویزا بھی لگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یو کے کا فائدہ یہ ہے کہ ویزا بڑی جلدی لگتا ہے۔ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ 28 دن کی ہے، اس کے بعد آپ اگر بینک سٹیٹمنٹ کہیں سے آگے پیچھے سے، مجھے پتا پاکستان انڈیا سے انویسٹر سے لے کے بنواتے ہیں، تو آگے پیچھے سے بھی اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ بڑی جلدی جو ہے نا کم پیسوں میں انویسٹمنٹ لے کے اور جو ہے وہ آپ بڑی جلدی ویزا پروسیسنگ ٹائم آپ کا یو کے اندر ہے۔ اس کے برعکس آسٹریلیا میں ویزا پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا لینتھی ہے۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ 5 سے 6 مہینے جو ہے وہ میکسیمم ٹائم ہے، اور منیمم ٹائم 2-3 مہینے میں بھی آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر جو ہے وہ صبر تحمل آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ آسٹریلیا اپلائی کریں، کہ آپ کو خیر ہے، آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں 2-3 مہینے یا 6 مہینے بھی لگ جائیں تو خیر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے کیونکہ 2 نمبریاں بہت چلتی ہیں، تو 2 نمبریوں کی وجہ سے جو ہے وہ ویزا پروسیسنگ ٹائم وہ چیک وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ کیونکہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس اس ٹائم پہ اپلائی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے بارڈرز کلوز تھے، تو بارڈر کلوز ابھی اوپن ہوئے ہیں، اور ابھی جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ جو پرانے ویزاز بھی تھے ان کو بھی پروسیس کر رہے ہیں جو پہلے لوگوں نے اپلائی کیے ہوئے تھے۔ تو ان سارے وجوہات کی بنا پر جو ہے ان کے پاس رش کافی زیادہ، جس کی وجہ سے ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے۔ تو ویزا پروسیسنگ ٹائم آسٹریلیا کا کمپیریٹیولی زیادہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ویجز کی، جو سب جو ہے جن کا ایم ہوتا ہے کہ ہم نے پیسے کتنے کمانے ہیں، تو ڈیفینیٹلی دونوں کنٹری کے اندر آپ بہت زیادہ پیسے کما لیں گے۔ آپ جہاں تک پیسوں کی بات کریں تو یہ دونوں کنٹریز ایسے ہیں جو انگلش سپیکنگ کنٹریز ہیں، اور دونوں کنٹریز میں آپ بہت زیادہ پیسے کما لیں گے، لیکن
میری نظر میں تھوڑا سا ایج آپ کو آسٹریلیا میں زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ابھی جو ہے وہ اسٹرکٹنس تھوڑی انہوں نے کم کیا، کیونکہ ان کے پاس ورکرز کی کمی ہو گئی تھی. 2-2.5 سال سے ان کے بندے آ جا نہیں رہے تھے، تو جس کی وجہ سے ان کو اسٹوڈنٹس یا ورکرز کی بہت زیادہ ضرورت تھی. تو انہوں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ 40 گھنٹے بھی ویک میں کام کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے. اس کے برعکس جو ہے وہ یو کے اندر آپ کیونکہ 20 گھنٹے کام کر سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ایج ہے آسٹریلیا کو یو کے اوپر کہ وہاں پہ آپ کام زیادہ کر سکتے ہیں. پھر ایک اور جو سب سے بڑی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کیونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹس پارٹ ٹائم جابز ہی ڈھونڈ رہے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ میں اوبر چلاؤں یا کریم چلاؤں. اوبر ایٹس وغیرہ جو ہے وہ، کریم تو خیر نہیں لیکن اوبر ایٹس وغیرہ جو ہے وہ چلاؤں. تو آسٹریلیا کے اندر آپ اوبر ایٹس بھی کر سکتے ہیں، لیکن یو کے کا تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سیلف امپلائمنٹ نہیں کرنے دیتے. تو اوبر ایٹس کیونکہ سیلف امپلائمنٹ میں آتی ہے، تو لیگلی آپ یہاں پہ اوبر ایٹس جو ہے وہ نہیں چلا سکتے. تو یہ بھی ایک ایج ہے آسٹریلیا کو یو کے اوپر. تو ڈیفینیٹلی اگر ہم اس انکم کی بات کریں پارٹ ٹائم جابز میں ڈیورنگ اسٹوڈنٹ، تو آپ ڈیفینیٹلی تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ کمائیں گے آسٹریلیا میں ایز کمپیئر ٹو یو کے. یو کے میں تھوڑی سختی زیادہ ہے، آسٹریلیا میں سختی ہوگی، لیکن انہوں نے کچھ چیزیں ویسے اسٹوڈنٹس کو الاؤ کی ہیں کیونکہ ان کو کام کرنے والے بندے چاہیے. تو کام موسٹلی اسٹوڈنٹس ہی پارٹ ٹائم جابز کر رہے ہوتے ہیں، انگریز خود اتنا کام نہیں کرتے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ اگر انکم کے لحاظ سے دیکھیں تو تھوڑا سا ڈیفینیٹلی آسٹریلیا جو ہے وہ بیٹر آپ کو لگے گا. اس کے برعکس اب فی کی بات کریں تو فی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آسٹریلیا میں زیادہ ہے. یونیورسٹیز کی فیس جو ہے وہ زیادہ ہے وہاں پہ ایز کمپیئر ٹو یو کے. یعنی آپ اگر رفلی دیکھیں تو ان کی اگر ماسٹر کی میں اگر ڈیفینیٹلی بات کروں تو ماسٹر میں ان کو جو ہے وہ آپ 2 سال کی ڈگری کر رہے ہیں تو 2 سال کی ماسٹر کی ڈگری میں آپ کا 70-80 لاکھ پاکستانی روپیز جو ہیں وہ لگ جائیں گے. یا عام الفاظ میں بولوں تو کوئی 40 سے 1000 پاؤنڈ جو ہے آپ ذہن میں رکھیں. منیمم اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 40-50 سے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسٹریلیا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفینیٹلی ایکسپینسو ہے ایز کمپیئر ٹو یو کے فیس کے لحاظ سے. اگر آپ ماسٹر میں آ رہے ہیں یا بیچلر میں آ رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایکسپینسو ہے. تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اپلائی کریں اللہ کا نام لے کے آسٹریلیا میں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ جو ہے وہ صبر کر سکتے ہیں 3-4 مہینے، آپ ویزا اپلائی کرنے کے بعد آپ ویٹ کر سکتے ہیں کہ ویزا آئے گا تو کوئی بات نہیں، ویزا جب آئے گا تو آئے گا. اس کے برعکس اب ہم آ جاتے ہیں پی آر کی طرف. پی آر دونوں کنٹریز کے اندر آہستہ مشکل ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان انڈیا کے لوگ ہمیشہ جو ہے نا وہ برے کاموں میں ہمیشہ 2 نمبریوں میں آگے رہتے ہیں. تو 2 نمبریوں میں آگے ہونے کی وجہ سے اب وہ جو ہے نا چیزوں کو مشکل کرتے جا رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر میں دیکھوں، اگر لوگوں کا جو ہے وہ لوگوں کا موازنہ کروں کہ کتنے لوگوں کو وہاں پہ میرے جاننے والوں کو پی آر ملی ہے اور یہاں پہ کتنے لوگوں کو ملی ہے، تو یہ چیز ڈسکرائب ہو سکتی ہے. جیسے میں اگر یہاں پہ دیکھوں تو یہاں پہ پہلے تو پی آر بالکل یو کے اندر ملتی نہیں تھی لوگوں کو، کیونکہ پی آر بڑی مشکل تھی یہاں پہ، کیونکہ ان کا PSW ہی نہیں تھا تو کسی کو اسپانسرشپ جاب ہی نہیں ملتی تھی، پھر ورک ویزا ہی نہیں ملتا تھا. پھر ورک ویزا ہی نہیں ملے گا تو پی آر کیسے ملے گی؟ تو اس وجہ سے پی آر جو ہے وہ یہاں پہ یو کے میں کمپیریٹیولی مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو آسٹریلیا. آسٹریلیا میں بھی پی آر مشکل ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پی آر بانٹ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ریجنل ایریا میں رہتے ہیں اور آپ STEM کورس آپ نے کیا ہوا ہے، STEM کورس یعنی سائنس، انجینئرنگ، میتھمیٹکس اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ، اگر آپ نے وہ کیا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے پی آر ملنے کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ برائٹ ہیں، کیونکہ وہاں پوائنٹ بیس سسٹم ہے. 65 پوائنٹس کے اوپر نارملی انجینئرنگ والوں کو جو ہے وہ پی آر وہ دیتے ہیں. تو آپ کے پوائنٹس اگر آئلٹس آپ بیٹر کر لیتے ہیں، آئلٹس میں اچھے بینڈ لے لیتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ وہاں پہ پی آر کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے. اگر آپ ماسٹر جو ہے وہ ریجنل ایریا میں کیے، کیونکہ ان کے جو ریجنل ایریاز ہیں جس میں پرتھ جو ہے اس کچھ جو ہے وہ پرتھ میں رہتے ہیں، ان کو پوائنٹ سسٹم کے اوپر اور پھر ان کو اسپانسرشپ جاب لے کے ان کو ڈیفینیٹلی پی آر آسٹریلیا کے اندر جو ہے وہ مل چکی ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی میں نے یو کے اندر ابھی تک اس طرح کسی کو پراپر جو ہے وہ پی آر لیتے ہوئے نہیں دیکھا اتنی آسانی کے ساتھ. جس نے بھی لی تو لوگوں نے ہے، لیکن ذرا مشکل سے اور رو کے لیا، کیونکہ پہلے ان کا PSW نہیں ہوتا تھا. لیکن ابھی پی آر کیونکہ یہاں پہ لینا بھی آسان تھوڑا سا انہوں نے کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے PSW انٹروڈیوس کرایا.
تو ابھی بہت سارے لوگ پی آر یہاں پہ بھی لیں گے، بہت سارے لوگ جو ہے ان کو پی آر یہاں پہ بھی ملے گی، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ پی آر ملے گی نہیں، یہاں پہ بھی ابھی لوگوں کو آہستہ آہستہ پی آر ملنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ان کو بھی بڑے بندے جو ہے وہ چاہیے۔ تو اوورآل اگر اس کو کنکلوڈ کریں تو میں کچھ الفاظ میں آپ کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آ جائے کہ اگر آپ کے پاس پیسے تھوڑے سے زیادہ ہیں، یعنی آپ کے پاس اگر پاکستانی روپیز میں دیکھیں تو 20 سے 25 لاکھ روپیہ ہے آپ کے پاس، اور آپ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یا سٹیٹمنٹ آپ کہیں سے جگاڑ کر سکتے ہیں، اور سٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کم از کم 6 مہینے صبر بھی کر سکتے ہیں۔ 6 مہینے آپ جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ آپ نے آفر لیٹر اور یہ وہ ساری چیزیں، تو 6 مہینے آپ صبر بھی کر سکتے ہیں، سٹیٹمنٹ کو ہلا نہیں سکتے 6 مہینے، تو پھر آپ ڈیفینیٹلی آسٹریلیا کو چوز کریں۔ اس کے برعکس اگر آپ جلدی آنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے کم ہیں اور آپ بس نکلنا چاہتے ہیں، آپ تنگ آئے ہوئے ہیں ملک سے، تو آپ پھر یو کے چوز کر لیں۔ اگر آپ بس، کیونکہ یہاں پہ بھی آگے رستے اللہ بنا ہی دیتا ہے، تو رستے آہستہ آہستہ یہاں پہ بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، میں نے اگر کوئی پوائنٹ مس کیا ہو یا کسی کو کوئی بات نہ سمجھ آئی، آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور کسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، یا انسٹاگرام پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔